وہ کون تھا؟ وہ کیا کام کرتا تھا کہ اللہ پاک اسے اتنا خوش تھے کہ اللہ پاک نے بادوں کو حکم صادر فرمایا کہ جاؤ جا کر اس کے کھیتوں کو سیراب کرو۔ سبحان اللہ۔ میرا نام محمد ظہیر ہے اور آپ اس وقت اسلامک سٹوریز چینل دیکھ رہے ہیں۔ قصہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ اس کو دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ ایک شخص کے 3 حصے کرتا تھا، ایک حصہ اپنے کھانے بال بچوں کے کھانے کے لیے اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نکالتا تھا اور ایک حصہ باغ کی دیکھ بھال کے لیے۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا، اس لیے اس کے کھیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی اور اس کی کھیتی ہمیشہ سرسبز رہتی۔ اگر اس کے پاس پانی نہ رہتا تو دوسری جگہ پانی برس کر اور بہہ کر اس کے کھیت میں آ جاتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، جنگل میں جا رہا تھا، اچانک اس کے کان میں ایک آواز آئی کہ کوئی بادلوں سے کہہ رہا ہے فلان کے باغ کو سیراب کرو، اس باغ والے کا نام بھی لیا جائے۔ چنانچہ اس نے وہاں سے ہٹ کر ایک پتھریلی زمین پر جا کر خوب موسلادھار پانی برسایا۔ وہ پانی بہہ کر ایک نہر میں جا پہنچا۔ وہ نہر اس شخص کے باغ میں آتی تھی۔ یہ شخص اس پانی کے ساتھ چلا کہ دیکھیں کیا ماجرا ہے اور کس بزرگ کی کرامت ہے۔ وہ نہر کے کنارے چل کر اس باغ میں پہنچ گئے۔ یہ پانی اس باغ میں نالیوں کے اس باغ میں ایک بزرگ پانی کو ادھر ادھر کر رہے تھے۔ اس راہگیر مسافر نے ان سے دریافت کیا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ اس بزرگ نے وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں میں سنا تھا۔ اس بزرگ نے راہگیر سے فرمایا آپ میرا نام دریافت کیوں کرتے ہیں؟ اس مسافر نے کہا میں نے اس بادلوں میں سے جس کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو، اس نے آپ ہی کا نام بتایا تھا۔ وہ بادل برسا اور پانی اس نہر میں بہہ کر آیا۔ اس عجیب و غریب واقعے کی تلاش کے لیے میں پانی کے ساتھ ساتھ آیا کہ میں چل کر معلوم کروں کہ وہ کیسے بزرگ ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس بزرگ نے فرمایا کہ جب آپ نے دریافت کر لیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کے 3 حصے کر ڈالتا ہوں، ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے اور ایک حصہ باغ کے خرچ کے لیے اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر ڈالتا ہوں۔ اس لیے جب میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو قدرت کی طرف سے اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کا بھی اس میں عقل رکھنا چاہیے اور وہ غریبوں مسکینوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بھی ان کا حق۔ آمین۔